بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، ضرورت قرآن کے عنوان سے یہ تیسرا درس ہے۔ ہم نے 3 قسم کے ہدایات کا تذکرہ فرمایا: ہدایت فطرت اور ہدایت حواس اور ہدایت عقل، اور ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ یہ 3 ہدایتیں انسان کے تکمیل کے لیے کافی نہیں ہے، چوتھی ہدایت کی ضرورت ہے، اور اس کو ہم نے ضرورت قرآن اور ضرورت وحی کا عنوان دیا۔ کل کا درس ہم نے اس بات پر دی کہ قرآن کی ضرورت ہے۔ آج اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ قرآن کی ضرورت ہے کیونکہ تجرباتی معلومات کے زمین میں باران وحی کی پیاس، اس عنوان سے ہم اس عنوان کو آگے بڑھائیں گے کہ قرآن کی ضرورت زمین والوں کو اس لیے ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح غذا کے ساتھ دوا کی ضرورت لاحق ہوتی ہے، اسی طرح دنیا کے تجرباتی معلومات کی زمین و آسمان باران ہدایت کی شدید محتاج ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اپنے حکم سے روح کو نازل کیا۔ کائنات کا ادراک ہم اپنے حواس سے کرتے ہیں، چھوٹے اور بڑے، شیریں اور تلخ کا امتیاز حواس سے ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حواس ادراک میں غلطی کرنے لگتے ہیں۔ طویل فاصلے سے بڑے چیزیں بھی چھوٹی دکھائی دیتی ہے، اور صفراوی مزاج کے لیے شیریں کو بھی تلخ بنا دیتا ہے۔ یعنی صفراوی مزاج آدمی جب میٹھی چیز کھاتا ہے تو اس کو تلخ محسوس ہوتا ہے۔ تو جب حواس میں بھی خلط ہو سکتا ہے، جب عقل میں اس صورت میں ہدایت عقل اور تجرباتی علوم ہمارے رہنمائی کرتے ہیں اور حواس کی غلطیوں سے ہمیں باخبر رکھتے ہیں، اور پھر کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ یہ حواس شدت کے عالم میں جذبات کی شکل اختیار کر لے۔ اس صورت میں عقل کی رہنمائی بھی مؤثر نہیں رہتی، اور عقل اور جذبات کی کشمکش میں فتح ہمیشہ جذبات کی ہوتی ہے۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جوہر عقل مغلوب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان کو کوئی سہارا چاہیے، اور عقل اپنے جو ذمہ داری ہے وہ بأحسن طریقے سے انجام نہیں دے پا رہا ہوتا ہے۔ ایسے جب عقل جہاں عاجز آتا ہے تو اس سے آگے عقل کی رہنمائی کے لیے کسی ایسے رہنما کی ضرورت ہے۔ یہ واقعات زبان حال سے پکارتے ہیں کہ ہدایت عقل سے آگے ایک اور رہنمائی کی بھی ضرورت ہے، جو اسی طرح ایمانی جذبات کی تربیت کرے جس طرح حواس طبعی جذبات کی پرورش کرتے ہیں، تاکہ عقل اور جذبات کے درمیان مذکورہ بالا کشمکش ہو تو عقل کی درماندگی کے وقت انسان ان ایمانی جذبات کا سہارا لے سکے جو طبعی جذبات کو فوراً کچل دے۔ اسی سے ہم یہی نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عقل کے بعد یعنی ہدایت عقل کے بعد ایک ایسی ہدایت رکھ دی ہے جو عقل کو بھٹکنے سے بچاتی ہے، عقل کو غلطی سے بچاتی ہے۔ میرے بھائیوں، کائنات کا ارتقاء اپنے سے اعلیٰ کی تلاش میں ہوتا ہے، یعنی ہدایت عقل کے آگے انسان ایک آسمانی روشنی کی تلاش میں ہمیشہ رہا ہے اور رہے گا، اور اس کی ضرورت ہے، اور حقیقت میں یہی ربانی ہدایت ہے۔ اس کے بعد اور کسی ہدایت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا: قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ کہہ دیجئے کہ ربانی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور ہم مامور ہیں کہ اس ذات کے سامنے سر جھکا دیں جو تمام کائنات کی پرورش کرنے والا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ کائنات کی ہر چیز اپنے موجود رہنے کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور رکھتی ہے۔
یعنی جو چیز کائنات میں وجود میں آتی ہے اس کی ضرور نہ ضرور کوئی حکمت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کا ہر چیز جو ہے وہ فائدے کے لیے ہے، اور یہ ساری چیزیں انسان یعنی ہر نیچے والی چیز اوپر والی چیز پر قربان ہونے کے لیے بے قرار ہوتی ہے، اور فطرت یہی تقاضا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اینٹیں بنائی، جمادات ہیں، یہ اپنے ان کی تکمیل تب ہوگی جب ان اینٹوں سے ایک خوبصورت اور بہترین قسم کا مکان بنا دیا جائے، اینٹوں کا فائدہ حاصل ہوگا اور مکان بن کر تیار ہو جائے گا۔ اسی طرح ہر چیز ایسا ہوتا ہے جو اوپر والے کی تکمیل کرتا ہے، اور یہ چیزیں ان کا ایک دوسرے کے اوپر قربان ہونا یہ شہادت دیں گے کہ کوئی اسے بیکار جانا تصور نہیں کرے گا، کیونکہ ادنا اپنے سے اعلیٰ پر قربان ہو رہا ہے۔ لہلہاتے ہوئے کھیت اور پکے ہوئے پھل اگر انسان کے کام آ جائیں تو سب کہتے ہیں کہ بکار آئے، اور اگر وہیں گڑے لگے سوکھ جائیں تو ہر شخص انہیں ضائع شمار کرے گا۔ حیوانات عام بھی اسی طرح ہیں، اپنے اعلیٰ مخلوق انسان کے کام آ رہے ہیں، اور ہر ادنا جو ہے وہ اعلیٰ پر قربان ہو کر اپنے مقصد وجود کو پورا کر رہا ہے۔ جمادات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، اگر اپنے وجود کو اپنے اعلیٰ پر قربان کر دے تو اس کو ہم کہتے کہ یہ کام میں آیا اور کامیاب ہو گیا۔ لیکن اگر وہ اپنے سے اعلیٰ پر قربان نہیں ہوتا اور وہیں بیکار پڑے پڑے سڑ جاتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس سارے حکمت کو اللہ رب العزت نے بیان کرنے کے بعد فرمایا فذالکم اللہ ربکم، یہی تو تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا ہے اس نظام میں انسان سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، یہ ساری کائنات اس کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان میں تیسری جو ہدایت رکھی گئی، ہدایت عقل، کیا یہ ہدایت عقل اس کو اس کے تکمیل تک اور اس کو مکمل کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ تو ہم کل کے درس میں بھی بیان کر چکے کہ جب انسان جو ہے عقل پر اس کی تکمیل نہیں ہوتی، بلکہ ایک اور ہدایت کی ضرورت ہے، اور اس کو ہدایت وحی کہا جاتا ہے، ہدایت اسلام کہا جاتا ہے، اور اس کو ہم نے عنوان دیا تھا ضرورت القرآن کا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن میں کہ قل اوحی الی ھذا القرآن، کہہ دیجئے کہ یہ قرآن مجھ پر وحی کی گئی ہے، اتاری گئی ہے، لانذرکم بہ ومن بلغ، تاکہ میں ڈراؤں اسی قرآن کے ذریعے سے تمہیں بھی اور ان لوگوں کو بھی جن تک یہ قرآن پہنچے۔ حاصل یہ ہوا کہ قرآن نہ ہو تو انسانیت کا رخ اپنے مافوق کی بجائے ماتحت کی طرف مڑ جاتا ہے، اور یہ وہ طریقے زندگی ہے جو قانون فطرت اور بقائے انفع کے فطری اصولوں سے صریح طور پر متصادم ہے۔ یعنی ایسا ہے کہ یہ انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اسی مقصد کی بجائے یہ کسی اور طرف نکل جائے گا۔ پھر کائنات کا جو نظام اللہ رب العزت نے وجود بخشا تھا کہ ادنا اعلیٰ پر قربان ہو جائے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو اپنے اعلیٰ پر قربان ہونے کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا، اور وہ اعلیٰ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اس کا تعارف آپ کو قرآن کرتا ہے اور اسی کی طرف آپ کو بلاتا ہے۔ جب آپ اس پر قربان ہوں گے تو آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ جسی طرح کہ ایک پھل جب پک کر انسان کے منہ میں چلا جاتا ہے اور انسان اس کو کھا لیتا ہے تو یہ پھل کامیاب اور مقصد پا لیتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے اعلیٰ پر، اللہ رب العزت کے احکام پر، وحی پر، قرآن پر قربان نہیں ہوتا تو سمجھو کہ یہ اپنے مقصد میں ناکام ہے، اور یہ بالکل اسی سڑے ہوئے پھل کی طرح ہے جو پک تو گیا، درخت پر تو لگا، لیکن کسی اعلیٰ کا کام نہیں آیا۔ اسی وجہ سے ہم نے اس کو عنوان دیا ضرورت قرآن کا، تاکہ انسان کے ہدایت عقل کے بعد
تکمیل کا جو مرتبہ ہے اور اس کو ہم نے ہدایت قرآن یا ہدایت وحی کا کہا تھا، اس کو اپنا کر انسان اپنا تکمیل کر سکے۔ اور یہ تمام ادیان میں اللہ رب العزت نے، اور تمام آسمانی کتابوں میں اللہ رب العزت نے انسان کا مقصد بیان فرما دیا کہ انسان عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اور ساری کائنات جو ہے اس کی فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو پہلے جتنی کتابیں آسمانی نظامی ہدایت کے ترجمان بیان کی جاتی ہے، ان میں صرف قرآن ہی ہے جس کا اپنے متعلق یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہر زمانے کے دست برد سے پوری طرح محفوظ ہے۔ قرآن کے سوا اور کوئی آسمانی کتاب اپنے متعلق یہ دعویٰ نہیں کرتی۔ یہ دعویٰ واقعات کے ساتھ کہاں تک ہم آہنگ ہے، یعنی کہاں تک یہ حقیقت ہے کہ قرآن محفوظ ہے اور دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں وہ محفوظ نہیں ہے، یہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن اجمالاً ہم عرض کیے دیتے ہیں کہ الہامی کتابوں میں قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کا سند متصل کے ساتھ اور تمام مضامین اور تمام آیتیں، بلکہ حرف حرف ابتدا سے لے کر آج تک بغیر کسی رد و قدح کے، بغیر کسی کاٹ کوٹ کے، اور بغیر جو ہے کسی رد و بدل کے ہم تک منتقل ہوا، اور قیامت تک یہ منتقل رہے گا، اسی طرح رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور قرآن اور ضرورت قرآن کی اہمیت